Assalamu alaikum, dear students. Yesterday we discussed the noun in detail, and today, inshallah, we will talk about the pronoun. So, first of all, the definition of pronoun in Urdu में इसको pronoun को इसमें ज़मीर कहते हैं. And as far as the definition is concerned, a pronoun is a word used instead of noun. To avoid repetition of noun is called pronoun. For example, I, we, you, he, she, it, they. प्रोनाउन वो लफ्ज़ कहलाता है जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो नाउन की तकरार से बचने के लिए. आई विल गिव यू वन एग्जांपल that Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was a great hero. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was the founder of Pakistan. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah led the Muslims in a great way. So as you can see, the speech is becoming quite awkward. As I am using Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah name time and again, so it is making the speech quite boring. So for that purpose, instead of using Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah time and again, I will use he instead of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. So then the speech will become quite in a good way. So for that purpose, avoiding the repetition of noun, we use the word pronoun. And next we have the kinds of pronoun. So there are 4 different kinds of pronoun. The first one is personal pronoun. ضمیر شخصی جس کو اردو میں کہتے ہیں. The personal pronouns are so called because they stand for the persons. جو پرسنل پروناؤن ہوتے ہیں یہ ناؤن کی جگہ استعمال ہوتے ہیں. اور پھر اس کی بھی آگے ہمارے پاس جو ہے نا 3 کیسز ہوتے ہیں. دا فرسٹ پرسن, دا سیکنڈ پرسن اینڈ دا تھرڈ پرسن. دا فرسٹ پرسن از ایز یو نو ویری ویل کہ جو اسپیکر ہوتا ہے یعنی جو بات کرنے والا ہوتا ہے اس کو فرسٹ پرسن کہتے ہیں. اینڈ ایز فار دا انگلش از کنسرن وی یوز 2 ورڈس فار دا فرسٹ پرسن, آئی اینڈ وی, میں اور ہم. یعنی جب میں ہوگا تو اس کی پھر جو جمع ہوگی وہ وی ہوگا, تو یہ فرسٹ پرسن ہے. سیکنڈ پرسن وچ ڈینوٹس دا پرسن اسپوکن ٹو, اور جس سے بات کی جاتی ہے جو مخاطب ہوتا ہے اس کو سیکنڈ پرسن کہتے ہیں, اور اس کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں یو. And after that there is the third person. The third person which denotes the person or thing spoken of, یعنی جو غائب ہوتا ہے, یعنی جن کے متعلق بات کی جا رہی ہو, جو موجود نہ ہو. فرسٹ پرسن ہو گئے اسپیکر, سیکنڈ ون جو مخاطب ہیں, اینڈ دا تھرڈ پرسن ہو از ناٹ پریزنٹ, جو موجود نہ ہو. اس کے بارے میں جب ہم بات کریں گے تو اس کو کہتے ہیں جی تھرڈ پرسن, اور اس کے لیے ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں ہی, شی, اٹ اور دے. یہ الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. پوزیسیو پروناؤن اینڈ ریفلیکسیو پروناؤن. پوزیسیو پروناؤنس وچ شو دا پوزیشن. پوزیسیو پروناؤن وہ پروناؤنس کہلاتے ہیں جو ہماری کسی چیز کی ملکیت ظاہر کریں. جیسے دس از مائی ہاؤس یا دس از مائی پین, یہ میرا گھر ہے, یہ میرا پنسل ہے. سو جو مائی ہے, دا مائی لفظ از شوئنگ مائی آنرشپ اور مائی پوزیشن. جو لفظ مائی ہے اس سینٹینس میں یہ میری ملکیت کو ظاہر کرتی ہیں. اینڈ another example of this that this is his car. So the lafz his, the word his is showing the possession of his. So subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. The reflexive pronoun, that personal pronoun combined with self. When we add self or selves in the personal pronoun, it become as reflexive pronoun. For example, so they can also be used in 2 ways. They may be used as reflexively or they may be used intensively. For example, Ali hurt himself. So in this sentence, himself is a reflexive pronoun. And another example of the intensive case, that Ali himself was not hurt. So in this sentence, himself is showing the intention, the intensive case. So these are the personal pronoun. When we add self in the personal pronoun, it become as reflexive pronoun, and it can be used in 2 different ways, intensively or reflexively. So that was the the first type, the first kind of pronoun. The second one is demonstrative pronoun, جس کو ضمیر اشارہ کہتے ہیں. So first of all, the definition of demonstrative pronoun. The definition of demonstrative pronouns are used to point out person or things. For example, this is the one, this seems to be my lucky day. So in these 2 sentences, this is pointing out the noun. So they are called demonstrative pronoun.
اور اردو میں اس کی تعریف یہ وہ اسم ضمیر ہے جو پہلے گزرے کسی اسم کی طرف اشارہ کرے اور ان کی جگہ استعمال ہو. فار ایگزامپل دس دیٹ دیز دوز ون ونس سچ. As for I will use these words in a sentence. Your coat is black, mine is a white one. So they are called, the demonstrative pronoun. Another example of this, you have a book but I have none. Kings are made such by law. So in these sentences, such is, pointing out towards the king. So in this way they are called the demonstrative pronoun. And as far as the none is concerned, it is pointing out toward the book. And in the third example, the first example, which was I said that your coat is black and mine is a white one. So in this case, the one is pointing out towards the coat, which is a noun. So this was the example of demonstrative pronoun. A demonstrative pronoun is so called because it demonstrates or points to some noun going before. یعنی وہ اسم ضمیر ہے جو پہلے گزرے کسی اسم کی طرف اشارہ کرے، ان کی جگہ استعمال ہو، تو اس کو ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کہتے ہیں. آئی تھنک سو اٹ از کوائٹ کلیئر. ناؤ وی ول ہیو ٹو موو فارورڈ. اینڈ موونگ فارورڈ the third one is relative pronoun. So اسم موصول, a relative pronoun, first of all the definition, a relative pronoun is so called because it relates to some noun or other pronoun going before. وہ کلمہ جو گزرے ہوئے اسم سے تعلق رکھتا ہو. مثلاً who, whose, whom, which, that. I met the professor who is my neighbor. This is the example. I met the professor who is my neighbor. So the word who is pointing out to I, which is going before in that sentence. And I met a man whose name I do not know. So the word whose is pointing out towards that man who I do not know. So these are the two examples of relative pronoun which are pointing to the word noun going before in that sentence. So they are called the relative pronoun. یعنی وہ کلمہ جو گزرے ہوئے اسم سے تعلق رکھتا ہو تو اس کو ریلیٹو پروناؤن کہتے ہیں. And the last but not the least is interrogative pronoun. So as far as the interrogative pronouns are concerned, interrogative pronoun is one which asks a question. Those words which we use for asking questions, یعنی وہ الفاظ جو سوال پوچھنے کے لیے جملے میں استعمال ہو ان کو interrogative pronouns کہتے ہیں. For example, who, what, which, whose, whom, why. For example, we have to use these words in a sentence. Who is knocking at the door? So in this word who is used for asking the question. Who جو ہے ہم نے اس جملے میں استعمال کیے کویشچن پوچھنے کے لیے, تو who اس سینٹینس میں کیا ہے, انٹروگیٹو پروناؤن ہے. Another example, whom do you want to see? So in this sentence, whom is asking the question, so it is an interrogative pronoun. Next example is why is she weeping? So the word why we have used in this sentence is asking the question. So why is a interrogative pronoun. So it is quite simple کہ وہ الفاظ جو جملے میں بطور سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہو ان کو انٹروگیٹو پروناؤن کہتے ہیں. I think so it is quite clear. Those words which we use to ask question are called interrogative pronouns, and I also discuss few of the example of interrogative pronoun. So I think so it is quite clear now.